الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَإِلْوَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَبَعْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ تکلیف فرمائے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا کریم خالق آپ کا اس پاک دربار میں آیا قبول و منظور فرمائے بار کربلا کے صدقے جو بیمار ہیں مالک ان شفاء کاملہ عطا فرمائے جو غریب ہیں مالک ان کی غربت کو دور فرمائے جو مسافر ہیں مالک ان کا سفر بے خطر فرمائے جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مالک ہمیں ولایت علی کو سمجھنے کی اور ولایت علی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے مالک ہماری تمام دعاؤں کی یہی دعا ہماری آخری حجت کا جل ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے میرے بھائی ہیں میرے محترم ہیں بزرگ ہیں ان کے حکم کی تعمیل تھی تعمیل تو کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال 26 سفر کو یہاں کوشش کرتا ہوں حاضری یقینی ہوتی ہے شاید میں تھوڑا سا آگے بڑھتا لیکن جیسے مجھے رات مولانا صاحب نے کہا جی یہاں ہڑتال ہو جائے گی تو آپ پہنچے میں نے جا کے ماموں کانجن میں صرف چند لمحات پڑھا ہے اور جڑا والا میں نے یہاں سے پڑھنا ہے پھر میں نے گجرا والا جانا ہے آپ سے میں نے گزارش یہی کرنی ہے کہ میں نے پڑھنا جتنی دیر ہے کم از کم ہر چہرے پہ محبت اہل بیت نظر آنی چاہیے میں ہر سال یہاں ذاکر بن کے نہیں آتا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں ایک بازی بننے کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں اور آنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم سب بلا فصل امام کو مانتے ہیں بلا فاصلہ امام کو ہم نہیں مانتے ہیں تو جو بلا فصل امام کو مانتا ہے وہ فاصلہ چھوڑے اور ایک قدم آگے بڑھا تو سارے بندے پیچھے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آگے آ جائے بالکل سامنے آ جائے آگے آ جائے کچھ نہیں ہوتا مجلس کا ماحول بن جائے گا میں 2-4 جملے آپ کے لیے میں حاضر ہوں تو کم از کم آپ ایک ماحول بنائیے ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد بچے اس نے خود ہی اٹھنا ہے تم نے تھوڑی دیر بعد خود ہی اٹھنا ہے اس لیے میں خود ہی تمہیں اٹھا دوں صلوات پڑھیے بلند آواز سے اب آگے آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی یہ جگہ خالی ہے آپ جیو مالک آپ کو سلامت رہے اجازت ہے کہ آپ جیو دیکھئے عزیزان محترم 2 مہینے ہیں اسلامی مہینے جنہیں قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں ہے تم ساتھ دو گے تو میں 2-4 جملے کہوں گا کیا فرمایا 2 اسلامی مہینے ہیں جنہیں قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ایک مہینہ محرم کا مہینہ مہینے جملوں پہ میں نے ختم کرنا ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ایک مہینہ بابا جی محرم کا مہینہ ایک پہلا مہینہ ایک آخری مہینہ خدا کے لیے ایک پہلا مہینہ ایک ذی الحج کا مہینہ ایک پہلا مہینہ ایک آخری مہینہ ایک محرم کا مہینہ ایک ذی الحج کا مہینہ اس مہینے میں بھی قربانی کا ذکر ہے ذی الحج کے مہینے میں بھی قربانی کا ذکر ہے محرم کے مہینے میں بھی قربانی کا ذکر ہے ذی الحج میں آل ابراہیم کا دن منایا جاتا ہے محرم میں آل محمد کا دن منایا جاتا ہے آپ جو سائن آلو توجہ ہے کہ نہیں ہے ذی الحج کے مہینے میں آل ابراہیم کا دن منایا جاتا ہے محرم کے دنوں میں آل محمد کا دن منایا جاتا ہے سائیوان کے عظیم شیعہ کے سامنے پہلا جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا پھر قبلہ مجھے سوچنا مجھے کتنا پڑھنا چاہوں
چاہیے. چہرے سے دیکھتے ذی الحج میں بھی آل ابراہیم کا دن منایا جاتا ہے. محرم قبلہ آل محمد کا دن منایا جاتا ہے. جب ذی الحج کے دن آتے ہیں تو شیعہ کے گھر سے کوئی سنی کے گھر میں جاتا ہے, سنی کے گھر سے کوئی اہل حدیث کے گھر میں جاتا ہے. سارے گلے ملتے ہیں, سارے اتحاد کے ساتھ ملتے ہیں, سارے محبت کے ساتھ ملتے ہیں. ارے یہ اجتماع کیوں ہے, یہ سارے ملے کیوں ہو؟ سب کا اس لیے کہ آل ابراہیم کا دن منایا جا رہا ہے, آل ابراہیم کا دن منایا جا رہا ہے. اور جب محرم کا دن آتا ہے تو چند بندوں کو مخصوص کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا, آل ابراہیم کا دن سب مل کے مناتے ہو, آل محمد کے دن پہ بندے بھول جاتے ہو. مجھے یہ بتا, قیامت والے دن دو خیمے لگے, ایک خیمہ ابراہیم کا ہو, ایک خیمہ محمد کا ہو. مجھے ایمان سے بتا, تو نے بخشش ابراہیم سے کروانی ہے کہ محمد سے کروانی ہے؟ ادھر والے چاہیے نہیں والے خدا یہ میرا بھائی ہے, میرے پیار سے مجھے بلاتا ہے تو مجھے بھی آنا پڑتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تاریخی مجلس پڑھ کے جاؤں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ذی الحج کا مہینہ, دوسرا محرم کا مہینہ. قبلہ پاک خدا جب محرم کا مہینہ آتا ہے, اس سے پہلے ذی الحج کا مہینہ, اللہ ذی الحج میں کچھ بندوں کو بلاتا ہے. ادھر والے محلہ کو جانا چاہو, اللہ ذی الحج کے مہینے میں کچھ بندوں کو بلاتا ہے اور وہ سارے کام ان سے کرواتا ہے جو شیعہ محرم میں کرتے ہیں. ادھر والے یہ جاگیے یار, ادھر والے جاگیے یار, آپ جو سلامت والی میں پھر کہہ دیتا ہوں اللہ اللہ اللہ, اس لیے کہ تو بچے آگے نہ بیٹھے, انہوں نے آنے چاہنے ہوتا وہاں بیٹھو جاتا کا ملے. اللہ اللہ ذی الحج کے مہینے میں بندوں کو بلاتا, سارے کام وہ کرواتا ہے. مذہب شیعہ میں قرآن سے بتانے لگا, توجہ ہونے چاہیے. سارے کام حاجی صاحب, حاجی نظیر صاحب, سارے کام اللہ وہ کرواتا ہے, سب سے کرواتا ہے. آپ جیو مولا تمہیں سلامت ہو. سارے کام کرواتا ہے جو ہم سے لوگ محرم میں سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم محرم میں حسین کا ذکر کرتے ہیں, حسین کے جلوے سے نکالتے ہیں, بندے ہمیں کہتے ہیں حسین کی مجلسیں چھوڑو, حسین کے لیے قرآن پڑھو, حسین کے لیے مجلسیں چھوڑو, حسین کے لیے قرآن پڑھو, حسین کو قرآن بخشو. مجھے نہیں پتا کتنے بیٹے ہیں, میں اتنا دیکھوں گا کہ علی والے کتنے ہیں, ہمیں کہتے ہیں حسین کے لیے قرآن پڑھو, حسین کے لیے مجلسیں چھوڑو. میں تمہیں کہتا ہوں وہ قرآن ان کے لیے پڑھا جاتا ہے جو نو کے نیزہ پہ خود نہ پڑھ سکے. ادھر والے محرم کے علی والے ہیں تو میں قرآن سے نہیں کرا. آپ سے جنت کا ماحول بن گیا ہے, ماحول بن گیا. ارے کہتے حسین کو قرآن بخشو. کیوں پڑھتے ہو حسین قرآن بخشو, مجلسیں نہ کرواؤ, حسین کے لیے قرآن پڑھو, سپارہ کھولو, قرآن پڑھو. میں نے کبھی کسی کے مذہب پہ اٹیک نہیں کیا, کسی کو چھیڑتا نہیں, اپنا چھوڑ دے رہا ہے. حسین کے لیے قرآن پڑھو, حسین کو قرآن بخشو. ارے بخشا انہیں جاتا ہے قرآن, پڑھا ان کے لیے جاتا ہے, پڑھا ان کے لیے جاتا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد نو کے نیزہ پہ خود نہ پڑھ سکے. ارے قرآن انہیں بخشا جاتا ہے جو گناہگار ہو, جو خود بخشش کرنے والوں ان کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر والے کچھ بندے مجھے ناراض نظر آ رہے ہیں. ارے علی والے ہو تو کوشش ڈالو, پریشان نہ ہو. مجھے پتا ہے 5-7 بندے پریشان ہیں. دیکھیے یہ جو علی کا نام ہے تو یہ احسان نہیں ہے, یہ جو مجمع چاہ رہے ہیں یہ مجھ پہ احسان نہیں ہے. اگر کوئی علی کا نام لے گا, بتا دے گا اس
کردار اچھا تھا. آپ جی علی راضی ہو، بادشاہ راضی ہو، ارے مرشد راضی ہو، مرشد راضی ہو. ارے علی کی عزت کی کرے، علی کو ماننے کے لیے عرفان شریف باتیں ہی جو دو ہے. ابا ایک ہو مانے گا. میں جملے ایک تاریخی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. جو خود بخشش کرے اسے تیرے بخشے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جاگنا ہے نہیں والا. جو بخشش کرے نہیں جو صرف زمین پر رہتے ہوئے صرف زمین والوں کی بخشش نہ کرے بلکہ عرشی فرشتوں کی بھی کرے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے توجہ صلوات پڑھیے پر محمد کا ہو گیا. سلام آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نظیر سے توجہ ادھر والے علی والے ہیں. جو خود بخشش کرے. میں نے جملہ کیا کہا؟ زمین پر رہتے ہوئے صرف زمین والوں کی نہیں. ارے اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، جملہ ضائع ہو گیا، تکلیف ہو گئی. عرش والوں کی بھی، عرش والوں کی بھی بخشش کر رہے. میرے محترم قیامت پہ صلوات پڑھیے. جی بسم اللہ. میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، میرے پیارے، علامہ ثابت ہے. بسم اللہ. جی علامہ ذاکر تصدق ہے. مالک سلامت رکھے. پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے جب سننے والے بھی پڑھنے والے ہوں. ہے کہ نہیں؟ جی بسم اللہ. مالک تمہیں سلامت رکھیے. آپ توجہ میں طرف یہ کتابیں ادھر رکھیے. مالک سلامت رکھیے. میرے سارے پیارے ہیں، ان کی مہربانی ہے جو وقت سے پہلے مجھے سننے کے لیے آگئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے انہیں صابر بھائی نہیں بخشا جاتا جو خود بخشے. نہیں سمجھ آئی؟ ارے انہیں بخشا نہیں جاتا جو زمین پر رہتے ہوئے عرشیوں کی شفاعت کرواتے ہیں. ادھر والے جاگے، علی والے ہو تو جاگو یار. نہیں نظیر بھائی، شاگر بھائی، میں نے دیکھا تھا بڑا اصلی بیمار پڑا تھا. اللہ کی سزا یافتہ پڑا تھا، نام فطرس تھا. ادھر حسین کی آمد ہوئی، اللہ کی طرف سے سلامی دینے فرشتے گئے. جبرائیل لیڈر بن کے آیا. اگر علی والے ہو پھر دوسرے دور سے دیکھا فرشتوں کو اٹھاتے ہوئے جبرائیل کو دیکھ کے. جبرائیل بھیا قیامت آئی ہے؟ کہ قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک حسین آیا ہے. جی حسین علی والو کا حسین کیا ہے؟ حسین کا کائنات کی شفاعت کروانے والا. جیسے پڑھنا آتا ہے سننا بھی آتا ہے. صاحبان معرفت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. کون ہے حسین؟ طبیب الاسیان ہے حسین. گناہگاروں کی بخشش کرنے والا، ان کا علاج کرنے والا. لیا ساتھ، توجہ ہے، ساتھ لے کے گئے. حسین کے بارے رسول کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں نبی نے پوچھا جبرائیل سے کیوں لے کے آئے ہو؟ کئی عضلی بیمار ہے، سزا یافتہ ہے، اسے بخشش چاہیے. اس کے پر چلے ہیں، اسے پر چاہیے. اسے بخشش چاہیے، اسے پر چاہیے. اسے بخشش چاہیے، اسے عہدہ چاہیے. اسے نوکری پھر چاہیے، اسے ملازمت چاہیے. عرفان شاہ جی میری طرف توجہ کیجیے. تو اچھا پھر کیا ہے؟ رسول نے کہا اگر اسے بخشش چاہیے، اسے پر چاہیے، اسے پھر نوکری چاہیے. وہ بڑا جھولا حسین کا. ابھی حسین اس میں آیا نہیں تھا، ابھی حسین سید اس میں آیا نہیں تھا. تو حسین کے جھولے کے ساتھ اسے مس کرو. میں کہتا اللہ کے نبی کیا ہو جاتا؟ جھوم علی کی عزت کی قدم ابھی جھولے کی نسبت حسین کی طرف تھی. حسین اس میں ابھی لیٹا نہیں تھا. رسول نے کہا اسے مس کرو. میں کہتا اللہ کے نبی کیا ہو جاتا؟ حسین کے جسم کے ساتھ فرشتوں کو مس کروا دیتا. یہ خالی جھولے سے فرشتوں کو شفا کیوں دلوا رہا ہے؟ کہ اگر میں خالی جھولے سے اسے شفا نہ دلواؤں تو 1400 سال کے بعد تجھے خالی تعزیے سے شفا کو لے لے گا.
ان کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھے، بخشا انہیں جاتا ہے جو خود بخشش نہ کرے۔ نہیں، اب اللہ نے بتا دیا حج پہ وہ سوال جو حسینیوں پہ ہوتے ہیں۔ عرفان شاہ جی توجہ صرف میری طرف کیجئے، میں 2-4 جملے بابا نذیر علامہ صاحب کے سامنے میں 2 جملے کہوں، اپنے بھائیوں کا وقت دو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تم کہتے حسین کے لئے قرآن پڑھے، اللہ حج پہ بلاتا ہے۔ ایک پہاڑی ہے جس کا نام صفا ہے، پریشان ہو کے نہیں یار، ایک پہاڑی ہے جس کا نام صفا ہے، ایک پہاڑی ہے جس کا نام مروہ ہے۔ اللہ سب کو بلاتا ہے، کہا بھاگو چکر لگاؤ، بھاگو چکر لگاؤ۔ یا اللہ انہیں کیوں بھگا رہا ہے؟ انہیں دیوار کعبہ کا آواز بھی کہا حاجرہ کے لیے قرآن پڑھے۔ ادھر والا مجھ سے ناراض ہو کے نہیں سے بولتا ہوتا، ارے انہیں کعبہ کی دیوار کے پاس بٹھا حاجرہ کے لیے قرآن پڑھے، اسماعیل کے لیے قرآن پڑھے، یہ کیوں بھگا رہا ہے؟ کہا اگر میں ان کو حجر اسود کے درمیان نہ بھگاؤں تو کچھ عرصے کے بعد یہ میرا حج بھول جائے گا۔ اگر ہم حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں کچھ عرصے کے بعد بندوں کو پہچان نہیں ہوگی یزید آگ پہ تھا کہ حسین آگ میں تھا۔ توجہ کیجئے، خدا کے لیے جانیے کہ یہ حسین کا ذکر کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو حسین کے نام پہ تم سبیل بناتے ہو، حسین کے نام پہ سبیل بناتے ہو، کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا تجھے سبیل کی سمجھ نہیں آئی، آب زمزم کی سمجھ تو آتی ہے نا۔ بندوں سے میرا خطاب ہے، خطاب بچا گیا، میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مجھے تکلیف ہو جائے گی، خدا تو میں سبیل کی سمجھ نہیں آئی، آب زمزم کی کہا اس کی نسبت ہے۔ ارے جس کی نسبت ابراہیم کی طرف ہو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، جس کی صفت حسین کی طرف آ جائے۔ میں طریقہ نتیجہ دوں، 2-4 جملے سن لو۔ کہا جی یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یزید تو ہے یا علی یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ پھر کیا کیے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ حسین کے نام پر لنگر کیوں پکاتے ہو؟ کیا حسین کوئی کھاتا ہے؟ جوانی صاحب، حسین تصدق میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کھاتا ہے؟ کیوں کرتے؟ نہیں کھاتا، کیوں پکاتے؟ یزید ہے ہی نہیں، لعنت کیوں کرتے؟ میں پتہ بھی کہ بیٹھا مجلس سے چوے حسین کی دی ہوئی زبان ہل نہ سکے ذکر حسین میں۔ آفرین ہے جن کا قیدہ وہ ساتھ نہیں ہے۔ ارے خدا کے لیے جاگنا، کیا حسین کا نام کا لنگر پکاتا حسین کھاتا نہیں؟ کیوں پکاتا؟ یزید پہ لعنت کرتا یزید ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کھرپوں جانور تم پہ ابراہیم کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، کیا ابراہیم کوئی روٹی کھاتا ہے؟ آفرین ہے یار، آفرین ہے یار، آفرین ہے یار۔ ارے جو گھر سے ملک کرنے لگا ہے خدا کے لیے فاتحہ جی کو جو کسی جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے خدا کے لیے ابراہیم کھاتا ہے؟ کہا نہیں کھاتا۔ یہ جو تم 3 شیطان ہیں کعبہ میں، تو سمجھ گیا سلام ہے، تو سمجھ گیا کہ ماں کو سلام ہے۔ ارے جنہیں نہیں سمجھے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے 3 شیطان کعبہ میں پڑے ہیں، پتھر مارتے ہو ہیں پتھر۔ کیا پتھر لگتا ہے شیطان اصل کو؟ کیا بات ہے تسی جیو۔ اس وقت مولوی جی کے کان اٹھے، اس نے کہا ابراہیم روٹی کھائے نہ کھائے اظہار محبت ضروری ہے، شیطان اصل کو پتھر لگے نہ لگے اظہار نفرت ضروری ہے۔ میں نے کہا حسین لنگر کھائے نہ کھائے اظہار محبت ضروری ہے، یزید پہ لعنت جائے نہ جائے اظہار نفرت ضروری ہے۔ اچھا جگہ جگہ پہ 1 2 3 شیطان ہے کعبہ میں،
اچھا کعبہ میں 4 پتھر، میں بندے دیکھوں گا 4 پتھر۔ حاجی نظیر صاحب توجہ میری طرف کیجیے، مومنین آتے رہیں گے۔ یہ جو آپ نے انتظام کیا نا ذکر ولایت علی کا، ہاں یہ پوری خوراک ہوتی ہے، یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس کا اجر آپ کو آپ کے بھائیوں کو دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 3 شیطان کعبہ میں، 3 پتھر۔ اللہ کہتا ہے انہیں پتھر نہیں مارو گے حج نہیں ہوگا۔ چوتھا حجر اسود، فرین یار اسے چومو گے نہیں تو حج نہیں ہوگا۔ ارے بچا کیا ہے کا 3 شیطان، 3 جگہ پہ شیطان نے صابر بھائی کریکٹر ادا کیا۔ 3 تصدق بھائی 3 جگہ پہ، مثلا کب جب ابراہیم بیٹے کو لے کے گئے، توجہ جب لے کے گئے شیطان بی بی ہاجرہ کے دروازے پہ آیا۔ سن ایسے میں سنا کرو کبھی کبھی، دروازے پہ آیا، دروازے پہ دکل بھاپ دی۔ بی بی نے پوچھا کون؟ کہا تیرا ہمدرد، تیرا ہمدرد ہی نہیں گالے باقی تیرا ہمدرد بے شمار اکلی بات پہ ضرور آئے گا، آپ بھی کریں گے سب کریں گے، بات ہی ایسا۔ بی بی نے کہا میرا ہمدرد ہے، دروازے پہ کیوں آیا تجھے نہیں پتا؟ میرا شوہر دروازے گھر کے اندر نہیں ہے۔ سوئے ہوئے بندوں سے میرا خطاب نہیں ہے، ادھر والے بندے جاگے جو سامنے بیٹھے ہیں، تجھے نہیں پتا میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، کیوں آئے؟ کہا مجھے پتا تھا گھر پہ نہیں ہے اس لیے تو آیا ہوں۔ بی بی نے کہا اس پہ لعنت ہے جسے پتا ہو شوہر گھر پہ نہیں ہے پھر بھی دروازے پہ آ جائے۔ سلامت بابا جی علی والے کو جاگنا پتا کے لیے جاگنا یار، تجھے کہا کیوں آئے؟ بی بی یہ بتا تیرا شوہر کہاں ہے، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا باپ لے کے گئے دوست کی دعوت پہ۔ ابراہیم نبی صاحب بھائی جانتے ہیں یہی کہہ کے گئے تھے دوست کی دعوت ہے۔ اچھا تو پھر کہا کوئی دوست کی دعوت نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کا ہے۔ بی بی نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا گھر سے نکل، بیٹا بچا، گھر سے نکل، بیٹا بچا۔ بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان دیکھ کے کہتا بی بی تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں شیطان ہوں جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دیتا ہے، وہ شیطان ہے۔ کیا بات، اب یہ بیوی سے کامیاب، یہ شیطان کی جیسے پڑھنا آسان ہے بابا نظیر ویسے سننا بھی عطا ہے۔ عطا والوں کو جملہ کہوں صاحبان اشارت کے لیے، یہ شیطان کی پرانی عادت ہے، وہ نبیوں کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فریق ہے یار، فریق ہے یار۔ اب بیوی سے کامیاب نہ ہوا تو اسماعیل کے پاس آیا۔ اسماعیل پڑھائے نیچے شروع کر، اسماعیل کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے باپ نے خواب دیکھا ہے، میرے باپ نے خواب دیکھا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اچھا ایک جملہ کہو، اسلام کے خواب کا نام اسماعیل ہے، تعبیر کا نام حسین ہے۔ آفرین کیا سنا آپ جیو علی والو، کہا کیا کر رہا ہے؟ تیرا باپ کوئی خواب نہیں ہے، کوئی اللہ کا آرڈر نہیں ہے، تیرا باپ ذبح کر رہا ہے تو کہا کیا ہو؟ کہا معاذ اللہ تیرا باپ کو مجنون ہو گیا ہے، تیرے باپ کو ہذیان ہو گیا ہے۔ اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھ شیطان کہتا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں شیطان ہوں، تو نے کیسے پہچانا؟ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو صرف ذکر حسین میں بیٹھنے کے لیے دی ہے، بولنے کے لیے دی ہے، کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں شیطان ہوں، کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ ادھر والے جانے میں تنبا لیٹا تھا اسماعیل کی جگہ پہ، ایک بندے نے کہا یہ جنتی تنبا ہے، توجہ ہونی چاہیے۔ یہ پوچھا اس نے کیا کمال کیا؟ چاگنالی والوں اس نے کہا یہ ذبح ہوا، اس لیے جنتی ہے یہ کیڑا کمال کہ جنتی دمبا اس لیے جنتی ہے وہ ذبح ہوا۔ روز کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں،
मेरा प्यारा मजमा, वो जन्नती क्यों है? हमसे पूछ, जन्नती क्यों है? जन्नती दुम्बा इसलिए था वो, क्योंकि आया ही तो जन्नत से था। हाय 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 हाय। अब इसका जवाब सुनो, वो जन्नती क्यों था? अरे खुदा करिए जागो, जन्नती क्यों था? इसलिए कि वो चुप करके छिपा हुआ। या अली या अली या अली, वो चुप करके छिपा हुआ। मैंने कहा तू चीखा क्यों नहीं? तू बोला क्यों नहीं? तूने आवाज क्यों निकाली नहीं? उसने कहा अगर चीखता, जागना जो सामने बैठे हो, मुझे तकलीफ होगी, मैं बंदा उठा दूंगा तो जिक्र हुसैन में मेरा साथ दे। मैंने कहा तू चीखा क्यों नहीं? तो बोला क्यों नहीं? उसने कहा नीचे था नबी की जान को खतरा, लिहाजा जहां नबी की जान को खतरा हो, अगर चीखता इब्राहिम को पता चल जाता मेरे नीचे इस्माइल ने ये तुम्बा है, तुम्बा है, लिहाजा जहां नबी की जान को खतरा हो, वहां चीख चीख के मुखबरियां नहीं गिरी जाती है। जो है नतीजा समझो, ये दुम्बा से इलाज में बंदे सजा सजा के, नतीजा सुने जुमला मसैब का है, सजा सजा के गलियों में लेके जाते हैं। अजीब बात है, सजा सजा के कोई फतवा नहीं लगाता। तुझे इस्माइल के दुम्बे की समझ आती है, हुसैन के सुलझना की समझ नहीं आती। आप जियो, आप जियो, आप जियो। बाखुदा जब हुसैन की शबी निकलती है तो मातम भी होते हैं। जागिए, मेरे आखिरी जुमले सुनिए। मातम भी होते हैं और कुछ मेरे भाइयों को नागवार भी गुजरते हैं। सीना हमारा होता है, तकलीफ उनको होती है। यार समझ नहीं आया, फरीद है यार। और ये कहते हैं ये रूट भी क्लोज करो। अरे खुदा के लिए हमने इब्राहिम के दुम्बे पे कभी पाबंदी न लगाई। जिस मर्जी से गली से लेके जाओ, जहां से मर्जी लेके जाओ, हुसैन के सुल्ताना पे कहते क्लोज करो, रूट को क्लोज करो। ये हुसैन की सवारी क्यों गलियों से गुजारते हो? किबला साबिर भाई दुआ लेने के लिए एक जुमला कहता हूँ। मैंने एक बंदे से कहा यार वजह क्या है, दरवाजे से गुजरने क्यों नहीं देते? कहा ना उसके गुजरने की तकलीफ है, ना हमें परेशानी उनके मातम से, तकलीफ से यही है ये जो चंद लम्हे दरवाजे से गुजर के उनके जबान से जो हुसैन का नाम निकलता है, पूरे साल हमारे बच्चे हुसैन हुसैन कहते हैं। मालिक तुम बाबा जी जागे हो, पीछे बैठे ने। अल मजलिसु खैरुम मिनन नौम, मजलिस बेहतर है नींद से। एक टेक लाई बैठा तुझे सुता पिया, मैनू ये बंदे चंगे नहीं लगते। जो है कि नहीं है, हम हुसैन का जिक्र इसलिए करते हैं कि एक आखिरी नतीजा, और मेरा जुमला सुनना। एक लाइन पे बैठ के टीवी पे ये मुफ्ती मुनीब ने कहा, उसने कहा कोई यजीद का कसूर नहीं है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। उसने इनका इसने यजीद का क्या कसूर है, जो करवाया अल्लाह ही करवाता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई उसने तो कह दिया है। मैंने कहा अच्छा शराब खुद पीते हो, जो करवाता है अल्लाह करवाता है, झूठ खुद बोलते हो, जो करवाता है अल्लाह करवाता है, कत्ल खुद करते हो, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। यजीद को अपना दामाद तूने खुद बनवा लिया और खुद कह रहे जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अगर मैं यहाँ अली पे तबर्रा करने वाले पे लानत करके जाऊं, नाराज नहीं होना, जो करवाता है अल्लाह ही करवाता है। तुझे इब्राहिम इस्माइल के तुम्बे की खबर है? जो बच गया उसकी याद मनाते हो? जो पूरा कुंबा कटवा के कहता मालिक जैसे तू राजी हुसैन वैसे राजी। यह है मंजूरी वाली मजलिस, यह है मकबूलियत वाली मजलिस। मालिक तुम्हें सलामत रखे, मालिक तुम्हें आबाद रखे। पढ़ने वाले भी आ गए, मैं इनको ज्यादा जो वक्त दिया था उससे पहले भी मैं क्लोज कर दूं। मैं भी सफर पे जाऊं, मेरे भाई भी हाजिरी दो। क्या कहा? जिसका बच गया उसकी याद मनाते हो?
اور جس کا کنبہ سارا، جس کا 18 سال کا بھی مارا گیا، ایوال کے عظیم عزاداروں، پتھر دل کا میں نے ضامن، تسی جیو مولا تو شفا قابل عطا فرمائے۔ جس کا 18 سال کا بھی مارا گیا، 32 سال کا بھی مارا گیا، 6 ماہ کا بھی نہ بچہ، جو مجھے حکم ملے اللہ جانے میں کیا پڑھتا، بس حکم کی تعبیر کرو۔ میری ماں بہنوں سے حکم بھی ہو گیا، صابر بھائی میں حکم کی تعمیل کرنے لگا اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے با خدا کسی کے اس طرح بیٹے نہیں اجڑے، مرحبا، جیسے حسین کی بیٹی اجڑی ہے۔ زندگی کا نہیں پتا، میں نے فضائل بالکل کلوز کر اس لیے کہ بیٹھ رہا بھائی میں مصائب کے 2 جملے کہنے لگا ہوں۔ ماحول بنانا، مالک تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ بابا نذیر 3 بی بی ایسی ہے، قبلہ سید 3 بی بی ایسی ہے صابر بھائی جن کے وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے۔ بابا سلامت رہے، بابا تو سے سلامت رہے، بچے دے سایہ پانا قائم ہوتا ہے میرے سیدہ نے۔ 3 بی بی ایسی ہے وقت سے پہلے تسی جی سید کہتا بوڑھی ہو گئی، سار کے بال سفید ہو گئے۔ میں زیادہ نہیں پڑھ 2 جملے تو جس خاطر آیا ہے مجلس کا مقصد مکمل۔ پہلی جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی محمد کی بیٹی زہرا جس کے بال دربار نے سفید کیا ہے، اور تیری جوانی سلامت کوشش کر رہا ہے کر لینا۔ اوہ عزادار دوسری بی بی جس کے بال سفید ہو گئے، اکبر کی حصے کی بہن سغرا، یا سیدہ یا سیدہ، اونچی آواز سے ان ہر مومن کی شان ہے۔ میں فضائل میں کسی کو نہیں توقع تو ایسے بول نہ بول، مسائل میں بے رخی نہیں کر رہا۔ علی کی عزت کے دوسری بی بی جس کے بال سفید ہو گئے، اکبر کی حصے کی سغرا جسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ سیدہ تیسرا جو میں نے ذکر کرنا جو وقت سے پہلے پوری ہو گئی، حسین کی 4 سال کی سکینہ، مرحبا مرحبا مرحبا، مولا تعالیٰ سلامت رکھے، نام سکینہ۔ یار اتنا کافی نہیں تو تجھے مولا تیرے حسین کا جا کے جھولی کر کے دعا کرتا ہے، آج 26 سفر کو تیرے لیے دعا کرتا ہوں، مولا تو ہائے ہائے کرنے والے کو مولا سلامت رکھے۔ تیسری بی بی حسین کے 4 سال کی سکینہ جنہیں آپ بھی نہیں سمجھ آئی، حسین کے گلے کا طویل سکینہ، یا سیدہ یا سیدہ، مالک سلامت فرمائے۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں مداخہ سید کاظمی بادشاہ، وہ کہتے ہیں حسین کے گلے کا تعویذ، حسین کے سینے کا سکون سکینہ۔ اچھا جملہ سمجھو گیا دادا، دن رات بی بی ہوتی، بابا جی ایسی فضائل نہ میں سنا سکتا، مسائب نہیں، مسائب میرے بھائی بھی ہوئی پڑھیں گے، بزرگ بھی ہوئی پڑھیں گے، ذاکر صاحب بھی، میں بھی روئے گا ہوں جنہیں دل قبر حسین ہے۔ اچھا میں جملہ آگتا کتنی مظلوم ہے سکینہ، زندگی کا نہیں پتا، میں نے معاف کرے ہو جنہیں سید بیٹھے مجلس سے، مجلس ہو رہی ہے، بابا نذیر ایک سے جگہ تھی، انہا بلایا ہے، مجلس ختم ہو جاوے، ایک بانی مجلس آوے صفحہ چکے، کلین اٹھائے، 4 سال کی بچی ہو، میرا وعدہ ہے گھر تک روئے گا اگر سن لیا، کبھی گلی میں جائے، شام کے وقت ہمارا مولا قبول کرے، کبھی ادھر بھاگے وہ تو سیجیو جنہیں سمجھ گیا تو سیجیو، کدھی ادھر جاوے کدھی ادھر جاوے، بانی مجلس آگے پتر دیئے تو کیو گے تو تو آئی ہے، اور میں کیا ہے میں مجلس سے آئی سا، اللہ جانا میرا پیو کتے، یہ پوچھے یہ بتا بیٹی تو تو مجلس پہ آئی ہے، نکھر گیا ہے، اور یہ بتا گھر کا پتا ہے، بچی کہے مجھے نہیں پتا، خیرت مند بندہ تو آئے ضرور کرے، وہ کہے گے مجھے گھر کا نہیں پتا، میں نے یہ دادا تماچا مارے گا کہ راہ بکھائے گا، بابا سینہ تماچا کر شیعہ کھاتا بندہ سینہ پیارا نہ کرے، مولا تیرے سلامت رکھے، مولا تیرے جوانی سلامت رکھے، شیعہ کھاتا بندہ
قبول کرے. یہ ہے منصوریہ دیوانے. مزیدار سنو گے نا سیدہ بابا جی سیدہ سکینہ صبح کے وقت قائد خانے میں پرندے جاتے دیکھتی نا. سجاد سے پوچھی ہے سجاد پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے سارے پرندے اپنی خوراک لینے. یا سیدہ ہے جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے وہ آئے ضرور کرے ہے خوراک لینے. جب شام کو وہی پرندے واپس آتے سیدہ پوچھتی ہے سجاد آپ پرندے کہاں رہے ہیں؟ کہا سکینہ سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو. او مرحبا او مرحبا او مولا تجھ پہ راضی ہو حسین تجھ پہ راضی ہو. سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو آ رہے ہیں. رو کے سیدہ سکینہ دیکھ کے سجاد ان پرندوں کا گھر ہے ہمارا کوئی گھر ہے. مرحبا 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 تیری جوانی سلام وہ تجھے سیدہ بابا تجھے حسین کا لے کر جھولی کر کے پرانے والوں کا دعا کرتا. روک کے دل سجاد ان پرندوں کا گھر ہے ہمارا کوئی گھر نہیں. سجاد ان پرندوں میں آنا ہے گھروں میں ہم نے نہیں جانا. سجاد کر لو چلا سر بھی سائڈہ کی سننا روک کے سجاد کے دل سکینہ سب نے جانا ہے تو لے نہیں جانا. مرحبا وہ 2 یا 4 بیٹے عزادار بیٹھو. مجھے پتہ ہے جوان نہیں روتے جوان نہیں روتے لیکن جب روتے ہیں 40 سال خون روتے ہیں. اور تیری جوانی سلامت مجھے نابی رونا رونے والا منہ بنا لو. میں حسین کے گلے کا تعویذ کا جملہ کہوں دن رات بابے مجھے علی کی صابر بھائی حسین کو سارے روئے. حسین کو آسمان رویا آسمان سے خون کی بارش ہوئی. حسین کو زمین روئی. جہاں بیٹھو جگہ ملے خدا کے لیے مجھے جملہ کہہ دینا. حسین کو آسمان رویا حسین کو زمین روئی حسین کو پتھر روئے حسین کو جانور روئے حسین کو پتھر دل کا میں نے حسین کو پرندے روئے حسین کو پہاڑ روئے. مجھے علی کی سب کی قسم لیکن جیسے بیٹی سکینہ روئی نا یا حسین یا حسین وعدہ کر شرم نہ کر رہا. جیسے بیٹی سیدہ سکینہ روئی نا عزادار صاحبان کے عزادار ایسے کوئی نہیں روئی. اتنا روتی بابا اتنا روتی عزادار جملے سنو گے نتیجہ دی. ایک دن سیدہ روئی بابا جی عبد السجیو اتنی روئی کہ شہید اپنے کمرے میں سو رہا تھا. یہ لائن اٹھا اس نے ایک دھچکا دیکھا کمرے میں. میرا وعدہ ہے اس گھر تک لوگے اپنے طاہر نامی غلام کو بلائے. طاہر کیا ہوا ہے زلزلہ آیا؟ یہ کہتا ہے زلزلہ نہیں آیا حسین کی 4 سال کی بیٹی بابا کا سر مانگ دیا. وہ تیری جوانی سلامت رہ کوشش کر رہا جوان آئے کر لینا زندگی کا نہیں پتا. آج کرو نہ اسی کا ہے جو زندہ ہے اگلے سال وہی ہوگا جو زندہ ہوگا. حسین کی 4 سال کی بچی بابا کا سر چاہتی ہے. نوجوان لین کا بچہ بچی کو سر دے گیا اور سیدہ عزادار معافی مانگ کے جملہ کو پتھر دینا میں نے صاحب اس لہین میں دیکھو گے تو رو گے اس لہین میں. مرحبا تیرا پتھر کا جگر تو ہے نہیں کر سکتا. شیعہ پھر کا بندہ ماتم نہ کرے شیعہ کیسا ہے اس لئین حسین کا سارا. اور تسی جو تیری جوانی سلامت میں ہے کر دیا حسین کا سر بالوں سے اٹھایا اللہ آیا کیا سید سجاد تھے نزدیک ابھی اچھا سجاد تھے بابا ملنے آیا. یا سیدہ ختم ہوگی ایک جملے کی مجھے اجازت دیتا. سجاد نے سر لیا عزادار سیدہ سکینہ کے پاس آیا. 1-2 منٹ کی مجھے اجازت ہے ممبر چھوڑنے بھائیوں کے حوالے کرو. سجاد نے سکینہ کو جگایا. جاگ سکینہ اللہ گالے کسی بیٹی کو باپ کا ایسا سر نہ دیکھنا بڑے ہے کرنا. جیسے سیدہ سکینہ نے دیکھا باپ کا سر لیا ہائے کر لینا. سید صاحب جملہ سوگا باپ کا سر لے کے باپ کا ماتھا صاف کیا بال کا صاف کیا. دیکھ میں بابا تیرا چہرہ صاف ہو گیا بیٹی کا چہرہ لے ختم ہوگی. مجھے سنو خدا کی شرم ہے عزاداروں سید سکینہ نے حسین کا سر سینے پر رکھا رو کے کر بابا
اپنی اپنی قسمت ہے، کبھی میرا سر تیرے سینے پہ مرحبا 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 شرم نہ کرنا شرم نہ کرنا ہے کر لینا شرم نہ کرنا بھیک مانگو بی بی سے بابا کبھی میرا سر تیرے سینے پہ آج بابا تیرا سر میرے سینے پہ تین جملے بی بی نے کہے میں مر چھوڑ دوں تین جملے کھانا پہلے تو بابا آنکھیں کھول حسین نے آنکھیں نہیں کھولی بابا میرے پاؤں تھک گیا ہے حسین نے آنکھیں نہیں کھولی اگلا جملہ بی بی نے کہا بابا تو نے پوری زندگی میں کوئی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے او بابا میرے بال سفید ہو گئے او بابا دیکھو اگلا جملہ سیدہ نے کہا تو کہتا رونا نہیں آیا اگر سیدہ کا جملہ سنے میں غیرت ملاحق کی ضرور کرو اگلا جملہ کا بابا عید والے پھر جو دور دیے تھے وہ شمر لے گیا او میرا غریب بابا او میرا مسافر بابا او میرا اللہ راضی